السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، یہ غیر مقلد مفتی عبدالرحمن عابد صاحب ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں جو بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہیں، یعنی غیر مقلدین، لیکن آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم مفتی عبدالرحمن عابد کی بات مانیں یا قرآن و حدیث کی بات مانیں؟ غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ تو کیوں یہی دعوت دیتے ہو کہ بھئی قرآن و حدیث کو مانو؟ تو مفتی عبدالرحمن عابد جو بات کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور قرآن و حدیث میں بات کچھ اور ہے۔ یعنی مفتی عبدالرحمن عابد سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اس سوال میں مفتی عبدالرحمن عابد جو جواب دیتے ہیں وہ ایک یوں سمجھو بالکل ہی الگ انداز ہے، لیکن قرآن و حدیث کا انداز الگ ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم بات کس کی مانیں، مفتی عبدالرحمن عابد کی یا قرآن و حدیث کی؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھیں، آپ مفتی عبدالرحمن عابد کو سن لیجئے کہ انہوں نے سوال کے جواب میں کیا کہا اور قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ اویس ملک کا سوال ہے، کیا قبرستان میں جا کر دعا مانگنے سے مردے کو پتہ چلتا ہے کہ کون دعا مانگنے آیا؟ بالکل بھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں والے ہیں آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں وہ اٹھائے کب جائیں گے، تو ان کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون آیا ہے ان کی قبر پر اور کیا کہہ رہا ہے ان کی قبر پر آ کر؟ نہ وہ کسی کی سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، نہ ان کو دنیا کے کسی حالت کی کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان کی زندگی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے، اس کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب نے یہ بتایا، ان سے پوچھا گیا کہ سلام جب مردے پہ کرتے ہیں مردہ سنتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو سلام دیکھیں جب کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ مردے کو مخاطب اگر کیا جا رہا ہے، یہ سلام کرنا، یہ سلام ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اللہ کے رسول نے سکھاتے وقت یہ منع نہیں کہ یاد رکھنا مردہ نہیں سن رہا، جب سن نہیں رہا پھر مخاطب ہونے کی کیا بات ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اس طرح کے الفاظ کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے رسول نے سکھائے۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کہتے ہیں مردہ یعنی مردے کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، بالکل بھی پتہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے اللہ کے نبی آپ جو نا ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اب اسی چیز کو ہم غیر مقلدین کی ہی تفسیر احسن البیان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ احسن البیان میں لکھا کہ احیا سے مومن اور اموات سے کافر، یا علماء و جاہل اور عقلمند اور غیر عقلمند مراد ہیں۔ اب دیکھیں خود انہوں نے لکھا کہ احیا سے مراد مومن اور اموات سے کافر ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں تو یہ مردوں کے سننے کا رد کر رہے ہیں، لیکن اس آیت کے یہاں وما یستوی الاحیاء والاموات، یعنی زندوں سے مراد مومن اور اموات سے مراد کافر ہے، اور وما انت بمسمع من فی القبور، قبر میں جو ان کو نہیں سنا سکتا۔ پھر آگے کیا؟ ان انت الا نذیر، کہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ تو فقط ڈرانے والے، جب سنتے نہیں پھر ڈرائے گا کیا؟ تو یہاں یہ انہوں نے لکھا کہ ان سے مراد کافر ہیں۔ کیا؟ کیوں بھائی؟ کہا جس طرح مردے کو نہیں سنا سکتے اسی طرح کافر کو حق نہیں سنا سکتے، کیا اس کو کان نہیں ہے؟ آگے اس کی وضاحت لکھی، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مردہ قبر میں دفن ہونے کے بعد کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک دعوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مردے کو آپ کتنا ہی سمجھائیں بھائی، آپ نماز کی باتیں سمجھائیں، دعائیں سمجھائیں، کچھ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح کافر سن تو رہا ہے، جیسے مردہ بھی سن رہا ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر سنتا ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ناظرین یہ آیت پیش کی، اس سے تو ان کے اپنوں نے بھی کیا یہ کافر مراد لیا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے جو سنتا تو ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اب یہ بھی کوئی دلیل ہے۔ اب میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا؟ چلو یہ تو علم ہے قیامت کب، قیامت کب کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے، ہمیں اس چیز کا شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے، تو کیا ہم بھی نہیں سنتے کیا؟ دیکھیں دلیل بھی عجیب ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا کون آیا ہے، اس کی قبر پر کون آیا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں، نہ وہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کو سنا سکتے ہیں، ان کو دنیا کی کسی حالت کی کوئی خبر نہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے اندر بات اور ہے، مفتی عبدالرحمن عابد بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں، حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے کہ مردے کو جب دفن کرا کر واپس آتے ہیں تو مردہ
ان لوگوں کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں سنتا نہ سنا سکتا ہے، اب حدیث میں تو آیا ہے، اور پھر کہتا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں، دنیا کی حالت کی کوئی خبر ہی نہیں ہے نا، تو یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث دیکھ لیں کہ نیک میت کو جب چارپائی پر رکھ کر کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، یہ تو کہتے ہیں کوئی خبر نہیں اسے، یہ خبر ہے کہ مجھے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ نیک کہتا ہے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہے تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ گویا وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے، اور یہ بھی یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ حدیث میں، اب حدیث کچھ اور کہتی ہے، غیر مقلد کچھ اور کہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مقلد کی دعوت کچھ اور ہے، غیر مقلد کی بات کچھ اور ہے، قرآن و حدیث میں کچھ اور لکھا ہے، غیر مقلد کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم غیر مقلدین کی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کریں اور حقیقت کو واضح کریں کہ نام تو قرآن و حدیث کا ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق ان کے مسائل نہیں ہیں، نہ ہی بتاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔